جب آدمی مرد ہو چاہے عورت جب طے کر لیتا ہے کہ مجھے ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے حکموں پر زندگی گزارنی ہے، تو اس کی وہ خود بھی الحمدللہ دین پر باقی رہتے ہیں، اور ان کی برکت سے اگر وہ ہمت اور کوشش جاری رکھے تو اس کی وجہ سے پورے خاندان دین پر آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی کی شادی کا واقعہ ہے کہ اس کی جب منگنی ہوئی، سگائی ہوئی، تو ایسے گھر میں کہ جس وہ لڑکا اور اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بہنیں سب دین سے بہت دور، یہ لڑکی بہت دیندار اور نماز کی پابند، تہجد گزار، تسبیح صبح شام پڑھنے والی۔ اب اس کو فکر پیدا ہوئی کہ یا اللہ اس گھر میں جاؤں گی تو میرا کیا ہوگا، لیکن باپ سے کہہ بھی نہیں سکتی، کنواری تھی، بچیاں شرماتی ہیں، کیسے کہیں۔ اس نے ایک راستہ سوچا کہ میرے استاد ہیں، ایک پرانے استاد ہیں، وہاں میری استانی بھی ہے، ان کی استاد کی اہلیہ بھی ہے، میں ان کے پاس جاؤں گی، پردے سے بات کروں گی۔ استاد محترم آئے تو اس نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ میرا دین و ایمان خطرے میں ہے، اور میرے ابا نے میرا رشتہ فلاں جگہ کیا ہے، اب میرا کیا ہوگا۔ استاد محترم بہت سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم انہی کی ہو اور شادی تمہاری وہیں ہوگی جہاں تمہارا باپ کرائے گا، لیکن اگر تم اپنی دینداری پر جمی رہو تو انشاءاللہ تمہارے ہاتھوں پورے گھر میں دین آئے گا۔ لڑکی کے بات سمجھ میں آ گئی۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ اس کی شادی ہو گئی، روانہ ہو گئی، روانگی ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جانے لگی، اس کے بعد جب وہ آ گئی تو ایک دن قصہ پیش آیا کہ گھر کے سارے مرد صبح و شام تک جو کام پر گئے ہوئے تھے وہ سب آئے، سارے گھر میں جمع ہو گئے، کہا کہ کھانا لاؤ، تو اس لڑکے نے یوں کہا کھانا نہیں ہے۔ اب سارے غصے میں ہیں کہ ہم دن بھر کے تھکے، ہم پسینوں میں شرابور، ہماری حالت یہ ہے، اور تم عین وقت پر کہتی ہو کہ کھانا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ آٹا نہیں تھا، چاول نہیں تھے، دال نہیں تھی، کیا چیز نہیں تھی؟ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا کہ نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب گھر میں ہے، اور میں آپ کی خادمہ ہوں، آپ کی خدمت ہی کے لیے اس گھر میں آئی ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ چھوڑے ہیں، تمہیں اپنا ماں باپ بنایا ہے، میں نے اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا ہے، تمہیں اپنا بھائی بہن بنایا ہے، میرے تو جو کچھ ہو تم ہی ہو، تو پھر کیا بات ہے؟ اس لڑکے نے یوں کہا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم گھر کے جتنے آدمی ہیں، عورت مرد اور چھوٹے بڑے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کھانا پینا اور بچے جننا اور مر کر کے مٹی کا ڈھیر ہو جانا، اگر یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے تو ہم سے جانور اچھا ہے۔ ہمارے 2 یا 3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مرغی اپنے پیچھے کتنے بچوں کو لے کر چوگتی ہے۔ یہ بات جب سنی اور جو بات دل سے درد کے ساتھ اٹھتی ہے وہ دلوں کو لگا کرتی ہے۔ توبہ کی اور گھر میں یہ قانون بنے، اس لڑکی نے کہا کہ گھر میں یہ قانون بنے، بچے کو صبح ناشتہ نہیں ملے جب تک قرآن کی تلاوت نہ کر لے، فجر کی نماز نہ پڑھ لے۔ اس کی بات تھی کہ دل کے درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر دی، سارے گھر کے لوگ روئے دھوئے، توبہ و استغفار کیا۔ اس دن کے بعد سے سارے گھر کی کایا پلٹ گئی۔ لیکن اگر ہماری ماں بہنوں کے جذبات پاکیزہ ہوں، ان میں دین کی فکر ہو، اللہ سے تعلق ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی محبت ہو، تو ہماری بہنیں اپنے بھائیوں سے، بیٹوں سے، باپ سے، میاں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں منوا سکتی ہے۔